جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 24 اگست کا یہ ویڈیو ہے، مظفر نگر کے نیہا پبلک اسکول اور گاؤں کلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں اسکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ رپتی تیاگی ہے، اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر 7 سال ہے، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس محمدن بچے کو مارو، اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے اسکول کے اس کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں۔ تو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو۔ تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 9 سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے، اور اسی کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام، خاص طور سے مسلمان، دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس نفرت کا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، انہی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر، سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں، اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آخر جب ہم چندرایان کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے۔ پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے۔ پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا ہے، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا ہے۔ اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ؟ مسلمانوں کا سب سے کم ہے۔ ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں، اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اتر پردیش میں صرف 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اور یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں۔ اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہرے اسکول میں کیے جاتے ہیں۔ میں آج صبح میں اس لڑکے کے پتا سے، والد سے میں نے فون کر کے بات کی۔ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں۔ آپ بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بے عزتی، اس کی مار، اس کی جو پیٹا گیا، اس کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ اس کو یہ اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا کہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ؟ ماحول کس کا خراب ہوگا؟ ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک باپ اپنی بیٹے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کی اسکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہم کو
इंसाफ की लड़ाई लड़ने से भी रोका जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही है कि एक बेलेबल सेक्शन लगा दिया गया टीचर पर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो साफ कहता है कि सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो लगाना चाहिए उनके ऊपर, 5 साल की सजा का प्रोविजन उसमें है, मगर टीचर पर नहीं लगाया गया। लगाते आप ताकि अब उनकी बेल भी हो गई है। ये आपका इंसाफ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का। कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गया आपकी ठोक दो की पॉलिसी? क्या आपके बुलडोजर ठोक दो की पॉलिसी सिर्फ समुदाय को देखकर चलेगा? क्या आपकी ठोक दो की पॉलिसी समुदाय देखकर इस्तेमाल होगी? जिंदगी भर का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मासूम बच्चे पर पड़ चुका है। मैं उनके वालिद से आज सुबह में बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे की तालीम को जारी रखने के लिए आप हैदराबाद भी जाइए, हम हैदराबाद में उसको तालीम दिलाएंगे। तो उस वालिद ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब आपका शुक्रिया, मगर मेरे बेटे की उम्र 7 साल की है। आप अंदाजा लगाइए, जो कोई भी मेरी इस बात को सुन रहा है, सोचिए आपके पेट में भी औलाद है। अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ भी हो। अगर आपके बेटे से इस तरह का बर्ताव किया जाता, आपकी बेटी से इस तरह का बर्ताव किया जाता और उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता, आप कभी नींद की, आराम की नींद सो सकते हैं? हां, वो लोग नींद की, आराम की नींद सो सकते हैं जिनके दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं है, जिनके दिलों में शैतानियत भरी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उन पर आपने बेलेबल सेक्शन लगा दिए। मुझे 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, जब 1930 के जर्मनी में यहूदी बच्चों से, छोटे मासूम बच्चों से, उनके हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता कि तुम लिखो अपने हाथों से कि यहूदी जर्मनी के लिए बड़ा खतरा है, होशियार रहो। आज वही हाल भारत के मुसलमानों से किया जा रहा है। अब सिर्फ क्या क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है? वही हाल पे हम उसी रविश पर चल रहे हैं। ये हमारी देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आप बताइए कौन सा विकास है? एक वर्दी पहनने वाला हथियार से नाम पूछकर कत्ल कर देता है, एक टीचर गोली चलाई जाती है, नाम पूछकर घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है। ये नफरत का खात्मा होना जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि नफरत का खात्मा होगा। मैं आप तमाम से यही अपील करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि हमको इस नफरत के खिलाफ बेबाकी से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझ पर लाख इल्जाम लगा लो, याद रखो हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक आप मुस्लिम समुदाय अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा। एक वीडियो देखकर तुम रोते हो, नूह के बर्बाद हुए घरों को देखकर तुम रोते हो, बुलडोजर चलता हुआ तुम अपनी आंख में आंसू लाते हो। अरे ये बुज़दिली के मुजाहरे करना छोड़ो, रोना छोड़ो, एक सियासी ताकत बनो, हिम्मत दिलाओ अपने आप को, नाउम्मीदी को पे खरीब आने मत दो। ये हाल हो रहा है, अगर आज भी आप बेदार नहीं होंगे तो क्या सुबह क़यामत में आप बेदार होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेबाकी से अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और बेखौफी किसको कहते हैं? आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अल्तमश नाम के बच्चे को टीचर के कहने पर मारा गया, मगर हैदराबाद में, आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, चंद्रायन गुंटा असेंबली सेगमेंट में, जिसके एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की केसीआर की सरकार ने एक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर आपकी एक सियासी ताकत है, एक लीडरशिप है। हमने ये तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनवाया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। यहां के इस रेजिडेंशियल माइनॉरिटी कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करके
ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا. آج دارالسلام MIM ہیڈ کوارٹر پر میں نے ان 5 بچوں کو بلایا. آپ کو معلوم ہو کر جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچے کا نام گوتم راج ہے, مسلمان نہیں ہے, ویملو واڑا کا رہنے والا ہے, اولڈ کریم نگر ڈسٹرکٹ کا. اور پھر طاہر شریف ہے, پرویز ہے, زینب ہے اور محمد شریف ہے. اس میں سے ایک لڑکے کے والد ترکاری بیچتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو اسکول میں اس کو موقع ملا, وہ تعلیم حاصل کیا. ترکاری بیچنے والا ایک لڑکا آج MBBS کرنے جا رہا ہے. ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بیمار رہتے ہمیشہ, بستر پر فریش ہے, اس کو موقع ملا. ہم نے ان 5 کو بلایا. 5 کو بلا کر ہمارے دارالسلام چیریٹیبل ٹرسٹ سے ایک کو 25,000 روپے کا چیک دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا 5 سال تم تعلیم حاصل کرو. ان ہماری بیٹیوں سے بھی کہا کہ تعلیم حاصل کرو, ڈاکٹر بنو, ہم 5 سال تمہاری مدد کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا, مگر تم خوب قابل بنو. یہ فائدہ آپ دیکھتے ہیں. ارے لاکھ مجھ پر الزام لگا لو مگر یہ کام تو دیکھو. تم لاکھ گالی دے دو TRS کو, KCR کو, سعودالدین اویسی کو, اکبر الدین اویسی کو, مگر یہ کام ہم نے کر کے دکھایا کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا بارکس میں. وہاں کے 5 غریب پریواروں کے بچے, جس کا نام ہے گوتم راج ہے, طاہر شریف ہے, محمد پرویز ہے, محمد شریف ہے, زینب ہے, یہ غریب پریواروں کے بچے آج میڈیسن کرنے جا رہے ہیں. اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے, مارا جا رہا ہے ٹیچر سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ خود محسوس کریے مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم امید کریں یا نہ کریں مجھے نہیں معلوم, مگر دیش کے پردھان منتری کو اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا. اس ٹیچر کو آپ اریسٹ کروائیے. اور بولا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ ہینڈی کیپ ہے. ارے دنیا جانتی ہے کہ جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے وہ انسانوں سے اور ہمدرد ہوتا ہے. یہ کیسا مزاج ہے, مگر یہ سب نتیجہ ہے نفرت کی راجنیتی کا, جس کا خمیازہ آج بھارت میں مسلمان دلت اس کو جھیل رہا ہے. بس یہی پیغام مجھے دینا تھا آپ تمام تک. مگر بے خوف رہ کر اپنا کام کریے, نا امیدی کو اپنی قریب آنے مت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.